قربانی کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جس کو ادا کرنا اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ میرے لیے نماز پڑھو اور میرے لیے قربانی کرو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس طرح آپ کا وہ واجب بھی ادا ہو جائے گا اور میرے خلیل کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اب بات سمجھیے گا، قربانی ہر شخص پر واجب نہیں ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اگر کسی شخص میں یہ شرائط پائی جائیں اس کے بعد ہی وہ مالک نصاب ہوگا، اس کے بعد قربانی اس پر واجب ہوگی۔ اب وہ شرائط کون کون سی ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اس شخص کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت، اس کے محبوب کی رسالت، فرشتوں کو ماننا، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، قبر کے حالات اور میدان محشر کو ماننا اور ایمان رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا بالغ ہونا ضروری ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ بالغ ہوگا تبھی اس پر قربانی واجب ہوگی، نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ اس کے بعد جو تیسری شرط ہے کہ اس کا عاقل ہونا ضروری ہے، یعنی کہ مجنون اور کم عقل پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اس کا عاقل ہونا، سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی شرط ہے وہ ہے مقیم ہونا، وہ شخص وہاں رہنے والا ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مسافر چاہے جتنا ہی مالک نصاب کیوں نہ ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اللہ نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ اور جو پانچویں اور آخری شرط ہے کہ مالک نصاب ہونا۔ اب مالک نصاب کون سا شخص ہے؟ مالک نصاب وہ شخص ہے کہ جس کے پاس جو شخص 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کا مالک ہوگا، جس کے پاس اتنا سونا اور چاندی ہو یا اتنی مالیت کا اضافی سامان ہو یا اس کے پاس رقم موجود ہو تو وہ شخص مالک نصاب ہوگا۔ یہ 5 شرائط ہیں، اگر کسی شخص پر یہ 5 شرائط موجود ہوں گی تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو مزید کوئی بھی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کسی قرآنی صورت کی فضیلت آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار فرما کے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ انشاءاللہ ایک نئی معلومات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔